بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر حالات اس کی تربیت اور اس کی ترقی کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ تمام حالات کا حل اسی میں ہے کہ امت اپنے فرض منصبی کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو دفع کرنے کا سب سے بڑا سبب دعوت اللہ ہے، جو کہ مفہوم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی عملی محنت کا، اور یہی ہمارے گشتوں کا موضوع ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ملک روم کے علاقے کا نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 478 ہجری میں ملک روم کے علاقے میں وبا عام ہو گئی۔ بخار اور طاعون جیسے امراض خوب پھیلنے لگے، اور یہ وبا پھیلتے ہوئے عراق، حجاز اور شام تک جا پہنچی، جس کے نتیجے میں انسان اور پالتو جانور سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہونے لگے، چوپائے تک خوب کثرت سے مرنے لگے، سخت آندھیوں کی وجہ سے خوب ریت اڑا اور درخت بھی خوب گرے۔ تو ایسے حالات کے اندر خلیفہ وقت نے اعلان عام جاری کیا کہ غایت درجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے اور فسق و فجور کے آلات کو توڑ دیا جائے۔ جو ہی اس فرمان شاہی پر عمل کیا گیا، فوراً اللہ رب العزت نے لوگوں کو راحت بخشی اور عذاب کو دفع فرما کر بیماری کو ختم کر دیا۔ صاحب ترجمان السنہ نے اپنی کتاب کی دوسری جلد میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف پیشانی پر نماز کا نشان، ہونٹوں پر روزوں کی خشکی اور ہر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کی ایک بڑی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قرار دی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور امر بالمعروف میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے ایک انسان کے نفس کی ذاتی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ اس کا معیار وہ اعمال ہے جن سے تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس امت کی خلقت کا اصل منشا صرف اپنے کمالات علمیہ اور عملیہ کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ خدا کی تمام مخلوق کی ذمہ داری بھی اسی کے سر ہے۔ یہی اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور اسی بنیاد پر اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔